اچھی ایسی پینٹنگ بنا کر لائے گا جو پیس کو شو کرے، یعنی کچھ ڈرا کرنا ہے، آپ نے پینٹنگ ایک بنانی ہے. اس پینٹنگ کا کام یہ ہوگا کہ دیکھ کے اس میں پیس محسوس ہو، امن چین آ جائے. یعنی دیکھیں اس پینٹنگ کو، دیکھیں تو اس بات کی عکاسی کرے کہ بس یہ بہت پرامن ہے، اطمینان حاصل ہو جائے تمہاری پینٹنگ کو دیکھ کر. تو جو بندہ یہ پینٹنگ بنا لائے گا نا، اس کو جو انعام ملے گا وہ $10 ملین ملیں گے. اتنا بڑا انعام امریکہ نے اناؤنس کیا. پوری دنیا کے جو بڑے بڑے آرٹسٹ تھے نا، انہوں نے اپنی ٹاپ کلاس کی پینٹنگز بنائی اور امریکہ کو بھیج دی. ایک دن ڈیسائیڈ ہو گیا کہ اس دن جو ہے نا یہ اناؤنس کیا جائے گا کہ کس کی پوزیشن آئی ہے، جیتا کون ہے. جو بندہ جیتا ہوگا اس کو انعام دیں گے. انعام کیا تھا؟ $10 ملین. یہ انعام اس کا ڈیسائیڈ ہو گیا. اب وہ جو دن متعین تھا، تمام جن لوگوں نے، جن آرٹسٹ نے اپنی اپنی پینٹنگ بھیجی ہوئی تھی امریکہ میں، انہیں انتظار تھا. آخر وہ گھڑی آ گئی، وہ دن آ گیا. سارے کے سارے آرٹسٹ وہاں پہ پہنچ گئے. ان آرٹسٹ کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں میڈیا کو بھی انہوں نے انوائٹ کیا. اب اس میڈیا کے ساتھ ایک تو ہزاروں کی تعداد میں آرٹسٹ موجود تھے، دوسرا لاکھوں میں کراؤڈ تھا. یعنی بڑی دنیا وہاں پہ اکٹھی ہو گئی یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر دنیا کا سب سے ٹاپ کلاس کا کون سا آرٹسٹ ہے جس کو $10 ملین انعام دیا جائے گا. ہر بندے کی آنکھیں اس آرٹسٹ کو دیکھنے کے لیے ترس رہی تھیں جس نے ٹاپ کی پوزیشن لینا تھی، یعنی جو پہلا دنیا کا نمبر 1 جو آرٹسٹ بننے والا تھا. ڈیفینیٹلی جو اتنی بڑی اماؤنٹ تھی، یہ دیکھنے کے لیے دنیا جمع تھی کہ آخر وہ کون سا خوش قسمت ہوگا کہ جس کی زندگی، جس کی مقدر کی آج کایا پلٹ جائے گی، جس کو $10 ملین مل جائیں گے. اسے اور کیا چاہیے؟ آخرکار جو سیٹنگ جیسے آپ لوگوں کو بٹھا دیا گیا ہے، ایسے ججز سامنے ان کے بیٹھ گئے، یہ پیچھے جیسے فلیکس لگی ہوئی ہے. اس سے پہلے کچھ پینٹنگز پڑی ہوئی تھیں، باقی بھی نمائش پینٹنگز کی لگی ہوئی تھی. یعنی انہوں نے وہ پوری ایگزیبیشن لگا دی گئی تھی تمام لوگوں کی سلیکٹڈ پینٹنگز کی. ان ساری جو ہزاروں کی تعداد میں پینٹنگ آئی ہوئی تھی، ان میں سے 100 پینٹنگ انہوں نے سلیکٹ کی کہ اس 100 پینٹنگ میں ٹاپ کی ایک پینٹنگ ہے. وہ 100 جو پینٹنگ تھی وہ لگا دی گئی. اب ان 100 پینٹنگز کے اندر کوئی 5 یا 10 ایسی پینٹنگ تھی کہ جن کے قریب بہت زیادہ کراؤڈ تھا. یعنی لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ والی پینٹنگ ہے جس نے ٹاپ پوزیشن لی ہے، یہ والی ہے، یہ والی ہے. اس میں ایک پینٹنگ ایسی تھی کہ جس میں ہریالی کو واضح کیا گیا تھا. ہریالی تھی، پاس اس کے پہاڑ تھے اور بہت پرامن پلیس تھی، سفیدی تھی. صبح کی جو کرن ہوتی ہے سورج نکلنے سے پہلے پہلے اس کی عکاسی کی گئی تھی. پہاڑوں کے اوپر سفید رنگ کی برف جمی ہوئی نظر آ رہی تھی. اس پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی لیک بہتی تھی کہ جو وہ پہاڑوں کی برف پگھل کے وہ پانی بن کر وہ لیک کی صورت میں وہاں سے چلتا تھا، ایک ندی کی صورت میں. اب یہ سارے کا سارا سما بہت ہی سکون آور تھا. اسی طرح ایک اور پینٹنگ تھی جس کے قریب بڑا کراؤڈ تھا، وہ رات کا سما پیدا کر رہی تھی. وہاں پہ کیا ہے کہ جی ایک انہوں نے نہر بنائی ہوئی ہے، بالکل ساکت کھڑا پانی ہے، اتنا سکون والا پانی ہے کہ اس پانی کے اندر اس کی سائیڈ کے اوپر جو بھی چیز ہے اس کا آپ ریفلیکشن دیکھ سکتے ہیں. جو چیز تھی، حتیٰ کہ اس پانی کے اندر سامنے جو آسمان کے اوپر ستارے تھے ان کا ریفلیکشن نظر آ رہا ہے، چاند کا ریفلیکشن نظر آ رہا ہے. اور بہت ہی پرامن پلیس کو وہ پینٹنگ کو پلیس کو اظہار کر رہی ہے اس کی پینٹنگ. دنیا بڑی حیران ہے کہ بڑا کمال ہونے والا ہے. آج تو بڑا سخت مقابلہ ہے، پتہ نہیں چل رہا کہ جیتے گا کون، کیونکہ ہر پینٹنگ ایک سے بڑھ کر ایک ہے. یہ پوری کی پوری جو 100 پینٹنگ ہے کمال کی ہیں. ہر بندے کی آنکھیں تجسس میں تھیں. آخرکار انہوں نے پردہ ہٹا دیا جس کے پیچھے انہوں نے ٹاپ پر پینٹنگ رکھی ہوئی تھی. سارے کے سارے
لوگ اس پینٹنگ کو دیکھ کے حیران رہ گئے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور لوگ دیکھتے رہ گئے. کسی بندے کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہمارے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے. یعنی جتنے بھی پینٹر تھے ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انہوں نے یہ کیا کیا ہے ہمارے ساتھ، یہ کیسی پینٹنگ انہوں نے ٹاپ پوزیشن کی لے آئے ہیں. جبکہ ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ امن والی، سکون والی، جس میں چین کی نمائندگی ہو رہی ہو، سکون کی نمائندگی ہو رہی ہو، جس میں پیس کی نمائندگی ہو رہی ہو، لیکن اس کے اندر تو طوفان ہے، بارش ہے. یہ کیسے جو پینٹنگ ہے یہ ٹاپ کی کیسے بن گئی ہے؟ اس میں تو جس نے بھی پینٹنگ کی ہے، جو آرٹسٹ ہے، اس نے بڑا زیادہ طوفان کا اظہار کیا ہوا ہے. سخت گرجدار بارش ہے، بجلی کی چمک بھی اس کے اندر دکھائی گئی ہے. اب یہ پیس کو کیسے شو آؤٹ کر رہی ہے؟ اس کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے پیس کا. آخرکار جو آرٹسٹ تھے ان کو بڑا غصہ چڑھا، وہ آگ بگولا ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ کہیں ججز کو کوئی غلطی تو نہیں لگ گئی کہ آپ نے یہ پینٹنگ ایسی ہمارے سامنے لا کے رکھ دی ہے کہ جس کا امن کے ساتھ، چین کے ساتھ، سکون کے ساتھ دور دور تک تعلق کوئی نہیں ہے. 10 جو آرٹسٹ تھے بڑے بڑے، وہ اکٹھے ہو کے جو اس کا اونر تھا، جس گیلری والے کا جس نے یہ پروگرام آرگنائز کیا تھا، اس کے پاس چلے گئے، جا کے کہتے ہیں کہ آپ کے ججز کو غلطی لگی ہے، وہ دیکھیں تو صحیح انہوں نے کون سی والی پینٹنگ جو ہے وہ شو آؤٹ کی ہے، کس کو انہوں نے پہلی پوزیشن دے دی ہے. اس کا تو دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے امن کے ساتھ. وہ مسکرایا، مسکرا کے جیسے ہی وہ اس کے پاس لوگ گئے، تمام تر میڈیا نے اپنے اپنے مائک اس کے سامنے جا کے رکھ دیے کہ اب یہ بولنے لگا ہے، اب یہ بتانے لگا ہے. وہ جو آرٹسٹ کا گیلری کا جو اونر تھا وہ مسکرایا، سمائل دی اس نے کہا کہ کسی کو کوئی غلطی نہیں لگی، کسی جج کو کوئی غلطی نہیں لگی. تمام ججز کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہی وہ پینٹنگ ہے جس نے پہلی پوزیشن لی ہے. اس نے کہا کہ آپ لوگوں کو یہ طوفان تو دکھائی دے دیا اس پینٹنگ کے اندر، لیکن یہ نہیں نظر آیا کہ اس طوفان کے اندر ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہے، اس جھونپڑی کے اندر ایک کھڑکی نظر آ رہی ہے، اس کھڑکی میں ایک پرسن ہے، ایک بندہ ہے جس کا فیس نظر آ رہا ہے اور وہ باہر دیکھ رہا ہے طوفان میں. آپ دیکھیں اس بندے کی آنکھوں میں، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے اور اس کی آنکھوں میں کوئی خوف نہیں ہے طوفان کا. اس کا اندر مطمئن ہے، اس کا جو اندر ہے وہ سکون کے اندر ہے، اسے کوئی خوف نہیں ہے کسی بھی طوفان کا. اس نے بتایا کہ آپ پوری کی پوری کائنات کے اندر آپ چلے جائیں، جتنی مرضی اچھی پلیس پہ چلے جائیں، جتنے مرضی اچھے گارڈن میں چلے جائیں، جتنی مرضی اچھی سکون والی جگہ پہ چلے جائیں، اگر آپ کا دل بیمار ہے، اگر آپ کا مائنڈ بیمار ہے، اگر آپ لوگ بیمار ہیں، آپ کو ہر چیز بری لگے گی. آپ کو کوئی سکون دینے والی جگہ سکون نہیں دے سکتی، کیونکہ آپ کے اندر ڈسٹربنس ہے. آپ پریشان ہو، اگر آپ لوگ پریشان ہو، دنیا کی کوئی بھی خوبصورتی آپ پھولوں کے باغ میں چلے جائیں، آپ کو وہ بھی بھلی نہیں لگے گی، آپ کو وہ بھی بری ہی لگے گی. آپ کا ادھر بھی دل گھبرائے گا کیونکہ آپ کا دل بیمار ہے. کہتا ہے کہیں بھی اس جگہ سے آپ کو سکون نہیں مل سکتا. کہتا ہے مگر جب آپ کے اندر سکون موجود ہے، آپ پرسکون ہیں، پھر طوفانوں کا آپ کو ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ آپ ٹھیک ہیں، آپ صحیح ہیں، آپ بیمار نہیں ہو.